رجنی کانت جیلر اپنے ارادوں کا اعلان کرتا ہے۔ یہ ایک ناقابل معافی کارروائی اسراف ہے۔ رجنی کانت، جو کہ اپنے انداز سے جانے جاتے ہیں، اپنی زندگی سے بڑی موجودگی کو اسکرین پر لاتے ہیں، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ کبھی بھی کوئی دھیما لمحہ نہ ہو۔ افتتاحی مناظر نے مجھے حیرت میں ڈال دیا کہ کیا میں وکرم کی ڈیجاؤ کے لیے ہوں؟ کمال! لیکن جیسا کہ میں نے سوچا کہ میں نے فلم کو ہیک کیا ہے، اس نے ایک جین سوئچ کھینچا جس نے مجھے متاثر اور دلچسپ دونوں بنا دیا۔ جیسا کہ پہلا نصف سامنے آتا ہے، فلم اپنے آپ کو بدلہ لینے کی کہانی کے طور پر سیٹ کرتی ہے اور رجنی کانت اپنے مخالفین کے ذریعے کمال مہارت کے ساتھ بلوڈز کرتے ہیں۔ لیکن اصل حیرت دوسرے ہاف میں اس وقت آتی ہے جب جیلر ڈکیتی کی صنف میں ایک جرأت مندانہ چھلانگ لگاتا ہے۔ یہ غیر متوقع محور نہ صرف داستان کو تازہ رکھتا ہے بلکہ فلم کی اپنی حدود سے باہر نکلنے کی آمادگی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ فلم کی ایک خوبی اس کے اچھے وقت اور ستاروں سے جڑے کیمیوز ہیں۔ یہ ظاہری شکلیں پوری فلم میں چھائی ہوئی ہیں اور یہاں تک کہ ایکشن سیکوینس کو تیز کرنے کے درمیان بھی وہ اپنا نشان چھوڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کیمیوز کی یہ ہوشیار تقسیم فلم کی توانائی بخش رفتار کو برقرار رکھنے میں مدد کرتی ہے، جبکہ جوش اور تجسس کی اضافی تہوں کو شامل کرتی ہے۔ جیلر کی موسیقی انتھک عمل کو مکمل طور پر مکمل کرتی ہے۔ دھڑکن اور دھنیں بغیر کسی رکاوٹ کے ایڈرینا لائن پمپنگ سیکوینس کے ساتھ مطابقت پذیر ہوتی ہے، جس سے مجموعی اثر بڑھ جاتا ہے۔ لہجے اور صنف میں تبدیلی کے باوجود ہم آہنگ بہاؤ کو برقرار رکھنے کے لیے ڈائریکٹر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ سمت کی بات کرتے ہوئے یہ قابل توجہ ہے کہ پیسنگ ایک اسٹینڈ آؤٹ خصوصیت ہے۔ یہاں غیر ضروری بیڈنگ یا میلو ڈرامہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بیانیہ ایک عجلت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے جو عمل کی تیز رفتاری سے میل کھاتا ہے۔ رجنی کانت کی اداکاری کی صلاحیت ناقابل تردید ہے اور وہ بڑی آسانی کے ساتھ زبردست ایکشن سینئر اور تجرباتی اور جذباتی گونج کے لمحات دونوں کے ذریعے تشریف لے جاتے ہیں۔ مجھے فلم کا ہندی ڈب ورژن دیکھنے کا موقع ملا اور میں یہ کہوں گا کہ ڈبنگ اور ہندی ڈائیلاگ نے تفریح کی ایک اضافی لہر ڈالی۔ وہ کارروائی میں مزاح کا ایک ٹچ لگاتے ہوئے اداکاروں کے جوہر کو حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ یہ فلم کی لوکیشنز میں ڈالی جانے والی کوششوں کا ثبوت ہے۔ آخر میں جیلر ایک سنیما رول کوسٹر ہے جو بڑی اسکرین پر تجربہ کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ رجنی کانت کی قیادت میں فلم ڈکیتی کی داستان میں بغیر کسی رکاوٹ کے بدلتے ہوئے توقعات سے انکار کرتے ہوئے نان اسٹاپ ایکشن کے اپنے وعدے کو پورا کرتی ہے۔ کیمیوز کا ہوشیار استعمال ایک دلکش میوزک اسکور کے ساتھ فلم کی رغبت میں اضافہ کرتا ہے۔ ایکشن کے شوقین افراد اور رجنی کانت کے پرستاروں کے لیے یکساں طور پر دیکھنے والے کے طور میں پورے دل سے جیلر کی سفارش کرتا ہوں کہ سب لوگ اس کو دیکھیں۔ یہ ایک ایسی فلم ہے جو تھیٹر کے تجربے کے لیے بنائی گئی ہے، جہاں مٹیوں کی دھڑکن اور سامعین کے دل کی دھڑکنیں جوش و خروش کی سمانی اور ہم آہنگ ہو سکتی ہیں۔ پتہ لگائیں کیونکہ جیلر آپ کو ایک سنسنی خیز سواری پر لے جاتا ہے، اپنے آپ کو جیسے آپ ایروپلین میں باندھ دیتے ہیں دور کے سفر میں نکلنے کے لیے، اس طرح جیسے آپ یاد نہیں کرنا چاہیں گے۔ کمال کا سین ہے، جتنی تعریفیں بھی کریں کم ہے۔ شاذ و نادر ہی کوئی ایسی فلم آتی ہے جو سینما کے مناظر نامے پر انمٹ نقوش چھوڑتی ہے، اور رجنی کانت کا تازہ ترین منصوبہ بھی جیلر ایسا ہی کرتا ہے۔ اس کی زبردست کہانی سے لے کر کاسٹ کی پاور ہاؤس پرفارمنس تک، یہ فلم سپر سٹار اور خود فلم سازی کے فن دونوں کی لازوال صلاحیتوں کا ثبوت ہے۔ رجنی کانت ہمیشہ کی طرح ایک بے مثال کرشمہ دکھاتے ہیں جو پہلے ہی فریم سے سامعین کو مو لیتا ہے۔ اس کی خفیہ جیلر کی تصویر کشی ایک ٹور ڈی فورس ہے
جو بغیر کسی رکاوٹ کے شدید اختیار اور کمزوری کے لمحات کے درمیان منتقل ہوتی ہے۔ اپنے زبردست ڈیشنگ انداز کے ساتھ وہ کردار ہے کہ ایک مستند گہرائی لاتا ہے، جس سے ہر ڈائیلاگ ڈیلیوری اور نفیس اظہار کو اداکاری میں ایک ماسٹر کلاس بنا دیا جاتا ہے۔ فلم کی کہانی جذبات کا ایک رولر کوسٹر ہے، طاقت، انصاف اور ذاتی نجات کی پیچیدگیوں کو مہارت کے ساتھ نیویگیٹ کرتی ہے۔ اسکرین کے پلے ناظرین کو ان کی نشستوں کے کنارے پر رکھتا ہے، مہارت کے ساتھ اعلیٰ الٹین ایکشن سیکوینسز کو خود شناسی کے پرجوش لمحات کے ساتھ متوازن کرتا ہے۔ ہر موڑ اور موڑ پر حیرت کی سانسیں آتی ہیں، کیونکہ داستان کی تہوں کو چھلکا دیا جاتا ہے تاکہ ایک گہری چلتی ہوئی کہانی کو ظاہر کیا جا سکے جو کریڈٹ رول کے کافی عرصے بعد گونجتی ہے۔ ایک حقیقی سینما جواہر کی تعریف اکثر اس کی معاون کاسٹ سے ہوتی ہے، اور دی جیلر مایوس نہیں ہوتا۔ ہر اداکار اپنے اپنے کرداروں میں چمکتا ہے، جس نے قلم کی مجموعی ٹیپسٹری میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ کرداروں کے درمیان کیمسٹری قابل دید ہے، جو ان کے تعاملات میں صداقت کی ایک پرت شامل کرتی ہے اور ان کے تعلقات کو حقیقی اور متعلقہ محسوس کرتی ہے۔ بصری کہانی سنانا جیلر کی ایک اور فتح ہے۔ ہدایت کار کا بصیرت انگیز نقطہ نظر اور تفصیل پر بریک بینی سے توجہ ہر فریم میں عیاں ہے، سامعین کو ایک ایسی دنیا میں غرق کرتی ہے جو عظیم اور مباشرت دونوں کو محسوس کرتی ہے۔ سینماٹوگرافی دم توڑنے والی ہے، بغیر کسی رکاوٹ کے دلکش مناظر کو جیل کے دل فریب ماحول کے ساتھ ملاتی ہے اور ایک بصری دعوت تخلیق کرتی ہے جو کہانی سنانے کے تجربے کو تقویت بخشتی ہے۔ دی جیلر کا کوئی بھی جائزہ غیر معمولی میوزک سکور کا ذکر کیے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ ساؤنڈ ٹریک ہر جذبات کو بلند کرتا ہے اور اہم لمحات کے اثرات کو تیز کرتا ہے، چاہے وہ ایکشن سیکوینس کی دل کو دھڑکنے والی دھڑکنیں ہوں یا روح کو ہلا دینے والی دھنیں جو خود پرکھنے کے لمحات کے ساتھ ہوتی ہیں۔ موسیقی اپنے آپ میں ایک کردار ہے جو فلم کی جذباتی گونج کو بڑھاتا ہے۔ آخر میں، دی جیلر صرف ایک فلم نہیں ہے، ایک حیرت انگیز سفر ہے جو دل کے تاروں کو کھینچتا ہے اور دماغ کو مشغول کرتا ہے۔ رجنی کانت کی زبردست کارکردگی، ایک دلکش کہانی اور شاندار معاون کا سیٹ کے ساتھ مل کر اس فلم کو ایک حقیقی سینما شاہکار کے طور پر مستحکم کرتی ہے۔ کہانی سنانے کی طاقت اور رجنی کانت کی موجودگی کے جادو کا ثبوت، دی جیلر سنسنی خیز اور مداحوں کے لیے یکساں طور پر دیکھنا چاہیے۔ تلائیور رجنی کانت نے ثابت کر دیا ہے کہ اس دور میں سپر سٹار کے طور پر کوئی بھی ان کی جگہ نہیں لے سکتا۔ اس عمر میں اس نے ثابت کر دیا کہ وہ اب بھی ایک ریکارڈ بنانے والا ہے، اور اس نے اپنے تمام سابقہ ریکارڈز کو تباہ کر دیا ہے اور ٹائیگر متھول پانڈیان کے نام سے شو چلایا ہے۔ انیرودھ رومی چندر کو فلم کا دوسرا ہیرو قرار دیا جا سکتا ہے۔ کیا یار، انہوں نے اپنی شاندار موسیقی کے ذریعے تھیٹر کی سکرین اور اسپیکرز کو چیر ڈالا اور اپنے جادوئی ہاتھوں سے ایک بار پھر موسیقی کے ماہر ہونے کا ثبوت دیا۔ ایک کیمیو اسپیشلسٹ کے طور پر اور ایک خاص اشارے کے طور پر، ان کی اپنی انڈسٹری کے دو لیجنڈری سپر سٹارز، کنڑ سپر سٹار شیوانا ڈاکٹر شیوا راج کمار اور کیرالہ کے سپر سٹار للیت موہن لال نے بیک گراؤنڈ میوزک کے ساتھ اپنی اسکرین پر موجودگی کو دھوند کر دیا۔ یوگی واہو ریڈن کنگلسی وی ٹی وی گنیش نے پھر اپنا مزے کا خیز حصہ شامل کیا، اور وہاں ہدایت کار نیکسن دلیپ کمار ڈارک کامیڈی کے ساتھ فلم کو واقعی اپنے انداز میں نیلسا نے بنایا۔ وہ نائکن آخرکار انڈسٹری کے چھپے ہوئے جواہر کو ایسا ہی ایک باصلاحیت منفی کردار مل گیا ہے جو انہوں نے فلم میں ادا کیا ہے، آپ سب کو پسند آئے گا۔ اصلی سچے پولیس والوں کو اور اس کے بیٹے کے درمیان کی کہانی کو بغیر کسی خامی کے صفائی سے لیا گیا ہے۔
ان کے کردار جہاں مؤثر تھے، انہوں نے اپنی اسکرین پر موجودگی کے ذریعے فلم پر اپنا مضبوط اثر ڈالا تھا۔ سچے ڈائی ہارڈ ٹھالیور پرستار کے جذبات، احساس کو بیان کرنے کے لیے کوئی الفاظ نہیں، خالصتاً صرف لمحہ حکم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جانی ماسٹر اور تمنا کے قوالا ساتھ یہ پہلے ہی پوری دنیا میں سنسنی خیز فلم ہے۔ گانا ٹرینڈنگ گیت کے پیور ڈیڈ اینڈ سانگ ساتھ ساتھ بہترین چلتے ہیں۔ پہلا ہاف مکمل تھرلر سوئنگ مواد، نیلسا دوسرا نصف تھوڑا وقفہ کے ساتھ مکمل کمال کا 2 گھنٹے اور 48 منٹ کا دورانیہ۔ مجموعی طور پر یہ ایک تھرلر نیلسا بلاک بسٹر ہے۔ ایک ریٹائرڈ جیلر اپنے بیٹے کے قاتلوں کو تلاش کرنے کی تلاش میں نکلتا ہے، لیکن سڑک سے اسے ایک منوس کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ آگے فلم سنسنی خیز چلی جاتی ہے، بہترین مراحل طے کرتے ہوئے۔ دل کرتا ہے کہ اس کو دیکھتے رہیں، بار بار دیکھیں گے، سسپینس بڑھے گا اور کچھ نہ کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا۔